بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ظفر خان اس لشکر کو لے کر بڑی برق رفتاری سے شمالی سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ شمالی سندھ میں منگولوں اور ظفر خان کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ ظفر خان کو ملتان کا ایک جاگیردار تھا، لیکن جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ دلیری، شجاعت اور جرأت مندی میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا۔ شمالی سندھ میں منگولوں کے ساتھ اس کا خوفناک ٹکراؤ ہوا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ظفر خان نے منگولوں کو بدترین شکست دے کر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ شمالی سندھ کو ان سے خالی کروا لیا اور دشمن کو شکست دینے کے بعد منگولوں کے لگ بھگ 1700 افراد کو قیدی بنا کر فتح اور کامرانی کے نعرے بجاتا ہوا دہلی واپس آ گیا۔ منگولوں کی طرف سے علاؤالدین خلجی کے لیے دوسرا مسئلہ یہ اٹھا کہ ماضی میں ایک منگول سردار دردہ خان 1 لاکھ کا لشکر لے کر ہندوستان میں داخل ہوا تھا، جسے لاہور کے نواح میں علاؤالدین خلجی نے بدترین شکست دی تھی۔ بہت سے منگولوں کو ہلاک کر دیا تھا اور باقی بھاگ گئے تھے۔ اب اسی دردہ خان کا بیٹا، جس کا نام قتل خواجہ تھا، اس بار وہ 2 لاکھ کا عظیم لشکر لے کر ہندوستان میں داخل ہوا۔ اس نے نہ صرف علاؤالدین خلجی سے اپنے باپ کی شکست کا انتقام لینے کا تہیہ کر لیا، بلکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ دہلی تک کے سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں اپنی حکومت قائم کرے۔ اس مقصد کے لیے قتل خواجہ 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح یورش کرتا ہوا ہندوستان میں داخل ہوا۔ دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد اس نے پیش قدمی کرنی شروع کی۔ اس سے پہلے جب اس کا باپ دردہ خان 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوا تھا، تو جو قصبہ، شہر یا علاقہ اس کے سامنے آیا، اس کی لوٹ مار، تباہی اور بربادی کرتا چلا گیا۔ لیکن قتل خواجہ نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ جس راستے، جس شاہراہ سے وہ گزرتا گیا، اس شاہراہ کے کنارے جو بھی شہر اور قصبے آئے، اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا، نہ راستے میں کسی شہر اور قصبے کو نقصان پہنچایا۔ دراصل وہ ہندوستان کی آبادی سے انتقام لینے نہیں آیا تھا، وہ تو ہندوستان پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ علاؤالدین کو تخت و تاج سے محروم کر کے وہ خود دہلی کے تخت کا وارث بن کر ان سارے علاقوں پر حکومت کرنے کا خواہاں تھا، جو اس وقت علاؤالدین خلجی کی مملکت میں شامل تھے۔ لہٰذا دریائے سندھ کو عبور کر کے ان قصبوں اور دیہاتوں کو، جو راستے میں آباد تھے، اپنی ملکیت سمجھ کر آگے بڑھتا رہا۔ کسی پر کسی قسم کا حملہ نہ کیا۔ بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ مسافتوں کو سمیٹتا ہوا وہ آندھی اور طوفان کی طرح دریائے جیلم، چناب، دریائے راوی، بیاس کو عبور کرتا ہوا دریائے جمنا کے کنارے جا پہنچا۔ قتل خان 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ دریائے جمنا کے کنارے وسیع میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ قتل خان کی آمد کا سن کر دہلی اور اس کی گرد و نواح کے لوگ اس سے خوف زدہ ہو کر دہلی شہر میں داخل ہو گئے۔ اس طرح بے شمار لوگوں کے شہر میں پناہ گزین ہونے کی وجہ سے شہر کی آبادی میں بے انتہا اضافہ ہو گیا۔ گلی کوچے اور مسجدیں وغیرہ خلق خدا سے اس حد تک بھر گئی تھیں کہ اللہ کی پناہ، دہلی کے اصل باشندے اس ہجوم سے بہت گھبرا گئے، اور ان کی وجہ سے رسد و رسانی کے راستے بھی بند ہو گئے تھے۔ مزید یہ کہ اس شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہو گیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ دہلی کے لوگوں کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے علاؤالدین خلجی نے اپنے سارے امراء، سالاروں اور اراکین سلطنت کا اجلاس طلب کر لیا، اور قتل خان کے سلسلے میں ان سے مشورہ اور صلاح طلب کی۔ کہتے ہیں اس موقع پر علاؤالدین خلجی کے بعض امراء نے علاؤالدین کو جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا، اور ہندوستانی لشکر کی کمزوریوں کو مناسب طریقے سے بیان کر کے اشارتاً یہ بھی کہہ دیا کہ جنگ میں شکست و فتح دونوں ہی ممکن ہے۔ اپنے ان سالاروں کو جواب سن کر علاؤالدین خلجی نے برہمی کا اظہار کیا۔ علاؤالدین ترک تھا۔ ترک جہاں جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے، وہاں منگولوں کے طریقہ جنگ سے خوب واقف تھے، اس لیے وہ منگولوں کے ہمسائے تھے، اور اس موقع پر علاؤالدین نے اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، عظیم الشان بادشاہوں کے لیے جنگ سے خوف زدہ ہونا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اس کے بعد علاؤالدین خلجی نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے اس نے شہر کے قلعے اور خزانے کی ذمہ داری اپنے کوتوال علاء الملک کے سپرد کی۔ دہلی شہر کے سارے دروازے اس نے بند کروا دیے، صرف بدایوں دروازے کو کھلا رکھا۔ اس کے بعد علاؤالدین خلجی منگول سالار کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 لاکھ سواروں اور 2700 ہاتھیوں کا لشکر لے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہر سے نکلا۔ شہر کے نواح میں کھلے میدانوں کے اندر دونوں لشکروں نے اپنی صفیں سیدھی کی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے آغاز سے لے کر علاؤالدین خلجی کے دور تک ایسے عظیم الشان اور بڑے لشکر کبھی ایک دوسرے کے مقابل نہ ہوئے تھے۔ منگولوں کے سامنے آنے کے بعد علاؤالدین خلجی نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا کماندار پنجاب اور ملتان کے حاکم ظفر خان کو بنایا۔ دوسرے حصے کی کمانداری اپنے بھائیوں الماس بیگ اور رکن خان کے سپرد کی۔ تیسرا حصہ اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد منگولوں سے جنگ کی ابتدا کر دی۔ اس طرح علاؤالدین خلجی اپنے تینوں لشکروں کے ساتھ منگولوں سے ٹکرا گیا۔ کہتے ہیں کہ حملے کی ابتدا علاؤالدین خلجی کے امیر اور پنجاب کے حاکم ظفر خان نے کی۔ ظفر خان بقول مورخین ایسے خونخوار اور ایسے جان لیوا انداز میں منگولوں پر حملہ آور ہوا
کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس نے منگولوں کے لشکر کے ایک حصے پر ضربے لگاتے ہوئے اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ظفر خان کی یہ جرأت اور ہمت دیکھتے ہوئے علاؤدین خلجی اور دوسرے سالار بھی منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح دہلی کی نواح میں ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں چاروں طرف منگولوں کی لاشوں سے میدان جنگ بھر گیا۔ علاؤدین اور اس کے سالاروں کی طرف سے خوفناک حملے کے نتیجے میں منگولوں کو بدترین شکست ہوئی اور علاؤدین کے لشکر نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس جنگ میں پنجاب کے حاکم ظفر خان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے منگولوں کے سالار قتلک خان نے اس کی طرف پیغام بھجوایا کہ تم علاؤدین کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، میں علاؤدین کی نسبت تمہاری زیادہ عزت افزائی کروں گا اور تمہیں اس عہدے سے کہیں بڑا عہدہ عطا کروں جو تمہیں علاؤدین خلجی کے پاس حاصل ہے۔ لیکن ظفر خان نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اب ظفر خان کی بدقسمتی یہ تھی کہ جب منگولوں کو بدترین شکست ہوئی اور علاؤدین خلجی کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا تو ایک موقع پر کچھ منگولوں نے ظفر خان کو گھیر لیا۔ کچھ منگول کمین گاہ اور گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ باہر نکلے اور ظفر خان کے گھوڑے کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی۔ اس طرح ظفر خان اپنے گھوڑے سے گر پڑا اور ان منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ منگولوں کے خلاف یہ علاؤدین اور اس کے سالاروں کی شاندار فتح تھی۔ اس جنگ کے دوران علاؤدین خلجی کے لشکر کا ایک سالار منگولوں کے ڈر سے میدان جنگ سے بھاگ کر شہر میں بھی آ گیا تھا۔ بہرحال اس فتح کے بعد علاؤدین واپس شہر آیا، جشن کی محفلیں منعقد کی گئی اور امراء کو جو منگولوں کے مقابلے میں بڑی جرأت مندی اور بہادری سے لڑے تھے انہیں اعزاز و اکرام سے نوازا۔ وہ سالار جو جنگ سے بھاگ کر دہلی میں داخل ہو گیا تھا، علاؤدین نے اس کو گدھے پر سوار کر کے سارے شہر میں اس کی تشہیر کروائی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد علاؤدین خلجی کو چونکہ لگاتار کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہو رہی تھیں، لہٰذا ان تمام کامیابیوں کے بعد علاؤدین کے دل میں طرح طرح کے عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ ان کامیابیوں کی وجہ سے ایک طرح سے اس کا دماغ خراب ہونے لگا تھا اور وہ اپنے آپ سے باہر ہو کر سوچنے لگ گیا تھا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوت اور شوکت سے شریعت قائم کی اور ان کے چاروں خلفاء نے شریعت کو مضبوط بنایا، اس طرح اگر وہ بھی اپنے چار امراء یعنی الماس بیگ، الغ خان، نصرت خان اور الب ارسلان کی قوت اور سہارے کے بل پر ایک نیا مذہب جاری کرے تو یقیناً روز قیامت تک اس کا نام باقی رہے گا۔ نعوذ باللہ۔ علاؤدین شراب کی محفلوں میں اکثر و بیشتر اپنے سکھ ابد کا ذکر کرتا تھا اور اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے یہ بھی پوچھتا رہتا کہ آخر کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ میرا جاری کیا ہوا نیا مذہب محدثین اور اہل علم کی نگاہوں میں وقار حاصل کر لے اور ان کے حلقے میں مروج ہو جائے۔ علاؤدین کا دوسرا خام خیال یہ تھا کہ شاہی خزانے میں بھی بے شمار دولت ہے اور ہاتھی اور گھوڑوں وغیرہ کی کثرت بھی موجود ہے، اس لیے علاؤدین یہ چاہتا تھا کہ دہلی کی حکومت کسی قابل اعتماد سالار اور امیر کے سپرد کر کے خود سکندر اعظم کی طرح ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ سب سے پہلے خراسان، ماوراء النہر اور ترکستان فتح کر کے وہاں کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرے۔ ایسا علاؤدین اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ وہ ترک تھا اور خراسان، ماوراء النہر اور ترکستان کے علاقے اس کے آباء و اجداد کے تھے، لہذا وہ پہلے ان پر ہی قبضہ کرنا چاہتا۔ اس کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ پوری دنیا فتح کر کے اپنے قدموں میں ڈال دے۔ وہ یہ بھی ارادہ کیے ہوئے تھا کہ روم، فارس، عراق، عرب، عجم، شام اور افریقہ کے ممالک کو بھی فتح کر کے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دے گا اور وہاں اپنے نئے مذہب کو مروج کرے گا اور سکندر کی طرح اپنی جہانگیری اور جہانداری کا چرچا کرے گا۔ نعوذ باللہ۔ علاؤدین خلجی جب اپنے ان تمام خیالوں کا تذکرہ اپنے امراء اور اراکین سلطنت سے کرتا تو وہ اس کی بدمزاجی اور درست طبع کی وجہ سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس موقع پر علاؤدین خلجی کی مخالفت کی گئی تو وہ انہیں سخت سزا دے گا، اس بنا پر وہ اس کی مرضی کے مطابق جواب دیتے تھے۔ جب علاؤدین کے لشکر نے منگولوں کے 2 لاکھ کے لشکر کو بھی شکست دے دی تو اس کا دماغ خراب ہو اور اس کے غرور کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس نے حکم دیا کہ خطبوں میں اس کے نام کے ساتھ سکندر ثانی کے الفاظ کا اضافہ کیا جائے۔ ساتھ ہی سکوں پر بھی اس نے یہ لقب نقش کروا دیا اور ساری دنیا کو فتح کرنے اور نیا مذہب جاری کرنے کی کوششیں اس نے تیز تر کر دی۔ علاؤدین مطلق جاہل تھا اور اس کی ساری زندگی جاہل خلجیوں میں بسر ہوئی تھی، لکھنے پڑھنے سے وہ بالکل نا آشنا تھا۔ اس کی طبیعت میں اجڑ پن کے جوہر نمایاں تھے، اس بنا پر اہل مجلس اسے کبھی بھی کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے۔ جب علاؤدین اپنی خام خیالیوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو بعض حاضرین اس وقت خاموش رہتے، بعض شوق اور بے باک شرکا مجلس کی ہاں میں ہاں ملاتے ملاتے اس کا مذاق اڑاتے اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بادشاہ کے اس قسم کے خیالات جنون کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن وہ پھر بھی علاؤدین کی بہادری، مستقل مزاجی اور تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے اور اسے غلط فہمی میں مبتلا کرتے رہتے تھے۔ دوسری طرف عام مسلمان اور بزرگان دین بادشاہ کے لیے ان شیطانی خیالات سے نجات پانے اور مذہب اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ علاؤدین خلجی کی اصلاح کا وقت آ گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، اپنا خیال رکھیے گا۔